میں دھوپ میں جاتا ہے, سفر پہ نکلتا ہے, ڈھونڈتا رہتا ہے لگ کو, اور لگ بھی فوراً نہیں ملتی, بہت ٹائم کے بعد ملتی ہے آپ کو, بہت تکلیف کے بعد ملتی ہے, بہت آپ جدوجہد کے بعد لگ کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور لگ پھر آتی ہے آپ کے پاس. تو ڈیفینیٹلی کمفرٹ زون کا کنسیپٹ کریٹیکل ہے کہ آپ کو جب تک بے آرام آپ نہیں کریں گے اپنے آپ کو آرام نہیں ملے گا. تو آرام پانے کے لیے بے آرامی بہت ضروری ہے. اچھا, ایز یو کمنگ بیک ٹو یور کریئر, ایسا کون سا پیوٹل پوائنٹ تھا آپ کے کریئر میں, یا ایسا کون سا پروجیکٹ تھا وین یو ریئلائز کہ اوکے آئی ہیو میڈ اٹ اینڈ ناؤ آئی ایم ایٹ اے اسٹیبل پوزیشن؟ دیکھیں, یہ جو فیل ہے نا, یہ کبھی نہیں آنے دیں اپنے آپ میں. آپ یو کی ناٹ نیور ہیو دس فیلنگ کہ میں ویٹ کر گیا ہوں اور میں اب کمفرٹیبل ہوں, ایسا نہیں ہے. یس, ایک آتا ہے ٹائم جہاں یہ فیل ہے کہ جہاں ایک مقام ہے جہاں سے میں آگے جا سکتا ہوں, وہ مقام آیا ہے, آگے ہے کہ یہاں سے ہم آگے جا سکتا ہے. لیکن ڈزنٹ میٹر کہ میری ایج کتنی ہو جائے, مجھے کانسٹنٹلی اسٹرائیو کرنا ہے, مجھے کانسٹنٹلی, اور اگر اپنے لیے نہیں تو اس نیشن کے لیے کرنا ہے. الحمدللہ 27 سال کے کام کے بعد آرگنائزیشن کو ہم یہاں لے آئے جہاں سے وہ آرگنائزیشن اب انشاءاللہ تعالیٰ اور گرو کرے, بڑی ہو اور گلوبل اس کا آؤٹ ریچ ہو, ہم اور کنٹریز میں جائیں, پاکستان کا نام اور جگہ انٹروڈیوس کرائیں. وہ ایک چیلنج ہے جو آئی بلیو بڑا امپورٹنٹ ہے میرے لیے. بٹ ڈیفینیٹلی پیوٹل پوائنٹ اس وقت تھا کہ جب نیٹ سول کو ہم نے اسٹیبلش کر لیا اور ہم کسٹمرز نے ہم نے کسٹمرز نہیں گئے, کسٹمر ہمارے پاس آنا شروع ہو گئے. وہ ایک پوائنٹ تھا جو آپ کا سوال ہے کہ ایک اسٹیج ایسے ہی کہ کسٹمرز ہمیں کال کر کے ہم سے کہتے ہیں یار آؤ ہمیں سروس دو, بجائے اس کے ہم کسٹمر کے ساتھ. تو وہ فیلنگ کس طرح تھی جب آپ کو اپنا پہلا کسٹمر ملا تھا؟ غزال, دیٹ از بلیو نہیں ہے آپ آتا اس وقت آپ کو جب آپ کو پہلا ایک کلک ہوتا ہے. اور میری اسٹوری بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ میں آفس میں بیٹھا رہتا تھا اور لوگوں کو کال کر رہا ہوں, آ رہا ہوں, جا رہا ہوں, مل رہا ہوں, لیکن کوئی کسٹمر نہیں مل رہا. تو میرا پہلا کسٹمر مجھے تھائی لینڈ سے ملا اور تھرو فیملی کے تھرو ملا. میرے بھائی تھے, انہوں نے انٹروڈیوس مجھے کرایا اور میں ان کے پاس گیا, تھائی لینڈ گیا, مل کے آیا. اور پہلی ہی ملاقات میں بیٹھ کے ان کے ساتھ میں نے ایک کیونکہ ہوٹل میں بیٹھے تھے ریسٹورینٹ میں, تو ایک نیپکن میں انہوں نے مجھ سے کانٹریکٹ سائن کیا ہے کہ ایس جی آپ ہمیں سروسز پرووائڈ کیجیے اتنے لوگوں کی. وہ سین, وہ پوری پکچر میرے مائنڈ میں انگروسڈ ہے, وہ میں کسی وقت بھی نہیں بھول سکتا. دیٹ از اے امیزنگ فیلنگ. لیکن غزال اس سے زیادہ کچھ اور امپورٹنٹ ہے. دیکھیں, کام تو آپ کو مل گیا, آپ نے وہ کام ڈلیور کیسے کیا اور کس طرح آپ نے اپنے کسٹمر کو کنوینس کیا کہ آپ بہت سیریس ہے اپنے کام میں. دیٹ واز مور امپورٹنٹ. کام مل جاتا ہے, مشکل سے ملتا ہے, لیکن اس کام کے ملنے کے بعد آپ نے اس کو مینٹین کیسے کیا, کسٹمر کو کیسے لے کے گئے, کوالٹی ایشورنس. آپ پتہ وہ پہلا کسٹمر یہ ہے مئی 96 کی بات ہے, آج بھی وہ میرا کسٹمر ہے ماشاءاللہ 27 ایئرس ڈاؤن دا ٹریک. اس کی وجہ یہ کہ آپ نے اس کسٹمر کو ایوری ڈے وہی سروس دی جو 27 ایئرس پہلے اس سے آپ سے لی تھی, اور وہ اب کہیں جانے کو تیار نہیں, وہ آپ ہی سے کام کرنا چاہتا ہے. آئی تھنک یہ بڑا امپورٹنٹ میسج ہے کہ یس پہلا کسٹمر بہت مشکل ہے, لیکن مل جائے تو آپ ایسا اس کو سروس دیں, ایسا کام کریں کہ وہ, اور وہی آپ کا ریفرنس ہے. دیکھیے میں نے آپ سے کہا کہ ایک وقت آتا ہے کہ کسٹمر آپ کے پاس آتا ہے, آپ کسٹمر کے پاس نہیں جاتے. ہماری لائف میں ایک ایسی اسٹیج اب آئی کہ الحمدللہ کسٹمر آتا ہے ہمارے پاس, ہمیں جانا نہیں پڑتا. اچھا ایس جی, ناؤ ٹو موو تھنگز ان اے لٹل ڈفرینٹ ڈائریکشن. جب جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹیو جابس کا نام لیتے ہیں, آئی فون ٹریڈ مارک ہے, تو اس طرح آپ کا یا نیٹ سول کا ٹریڈ مارک کوئی ایسا پروڈکٹ کیا ہے؟ او ڈیفینیٹلی ہے. وی آر ویری پراؤڈ غزال کہ نیٹ سول از ناٹ جسٹ اے سروس آرگنائزیشن. نیٹ سول ڈیولپر ہے اپنی پروڈکٹ کی, جو لیز اینڈ فائنانس انڈسٹری کا بڑا میجر پروڈکٹ ہے گلوبلی اس وقت. ماشاءاللہ ہم ایک پرووائڈر ہیں دنیا میں, ہم کمپیٹ کرتے ہیں دنیا کے بیسٹ کمپنیز کے ساتھ. اس وقت چائنا میں سب سے بڑا پرووائڈر نیٹ سول ہے اس پروڈکٹ کا. 40 کسٹمرز چائنا میں ہمارے ہیں, جو بہت بڑی ہماری مارکیٹ ہے. نیٹ سول ایک واحد کمپنی تو نہیں کہوں گا, ایسی کمپنی ہے جو پورا پاکستان چائنا سے امپورٹ کرتا ہے اور ہم چائنا کو ایکسپورٹ کرتے ہیں. وہ بھی ٹیکنالوجی, وہ بھی سافٹ ویئر, ہائی اینڈ سافٹ ویئر. تو بہت پراؤڈ ہے ہم اس کے بارے میں, اینڈ ہماری پہچان ہے. پاکستان کی ریکگنیشن آ گئی اس پروڈکٹ کے ساتھ. ہمارے کسٹمرز دنیا میں سب سے بڑے نام جو اس وقت ہیں, بیسٹ نیم ان دا ورلڈ, وہ ہمارے کسٹمرز ہیں, چاہے وہ بینکس ہو, چاہے وہ ملٹی نیشنلز ہو. تو ہم نے اپنی پہچان اس سے کرائی ہے. اگر دنیا میں فون میں آئی فون ہے تو نیٹ سول کا پروڈکٹ ایسنٹ کے نام سے ہے, جو گلوبلی ریکگنائز کیا جاتا ہے. جب بھی کوئی بینک یا کمپنی جس کو یہ سافٹ ویئر چاہتا ہے وہ پہلے ہمیں
کال کرتے ہیں, میسیج دیتے ہیں, ہمیں انوائٹ کرتے ہیں, ہم سے نیگوشیٹ کرتے ہیں بسائڈ 2-3 اور وینڈرس کے. سو الحمدللہ وی آر ڈیولپر آف اے پروڈکٹ جو گلوبلی ریکگنائز ہے. چلیں ماشاء اللہ, اینڈ آئی ہوپ کہ آپ کو اس میں اور بھی زیادہ سکسیس ملے. تو جیسا کہ آپ نے بات کی ایکسپورٹس اور امپورٹس کی, ابھی بھی دیکھتے ہیں کہ آئی ٹی کے سیکٹر میں اگر ہم دیکھیں ابھی بھی پاکستان کی 1.5 سے 2 ارب کی امپورٹس ہیں. اس کو ہم کس طرح کم کر سکتے ہیں, کس طرح ہم اپنی ایکسپورٹ بڑھائیں؟ اسٹیٹ بینک کا نمبر آتا ہے کمر 2.5 بلین. ہاں جی, جو اسٹیٹ بینک کا نمبر ہے. میرے نزدیک یہ نمبر اس سے بڑا ہے, کیونکہ اسٹیٹ بینک کے پاس جو نمبرز آتے ہیں وہ کمپنیز لائک نیٹسل جو بڑی ہیں, رجسٹرڈ ہیں, اور وہ اپنی ساری جو ارننگز ہیں وہ تھرو اسٹیٹ بینک کے چینل ایز ایکسپورٹ آئی ٹی ایکسپورٹ منگاتے ہیں. بٹ اس کے ساتھ ہمارا ایک انفارمل سیکٹر ہے بہت بڑا, چاہے وہ فری لانسنگ ہے یا وہ چھوٹی آئی ٹی کمپنیز ہیں جو کسی جگہ بھی نظر نہیں آتی, 5 بچے 10 بچے 6 بچے بیٹھ کے اپنا آئی ٹی سروسز گلوبلی پرووائڈ کر رہے ہیں. ان کی ریونیو بہت بڑی ہے. میرے نزدیک یہ نمبر بڑے آرام سے $5 بلین پہ جاتا ہے, کیونکہ زیادہ تر یہ نمبر ریمیٹنسز میں نظر آتا ہے بسائڈ آئی ٹی ایکسپورٹ کے. تو اس وقت تو ہماری ایکسپورٹ اباؤٹ $5 بلین, بٹ یہ ملٹیپلائی ہو رہی ہے. آئی ٹی انڈسٹری اس بہت زیادہ ڈیمانڈ میں آ رہی ہے, پاکستان میں بھی گلوبلی. آئی بلیو یہ نمبر چینج ہوگا اگلے 3 سال میں. کوئی ریزن نہیں کہ ہم $10 بلین سے آگے نکل جائیں انشاءاللہ تعالیٰ ایز اے انڈسٹری. تو ابھی بھی جو لائک ایوری ادر انڈسٹری, آئی ٹی سیکٹر کو بھی بہت زیادہ چیلنجز فیس کرنے پڑ رہے ہوں گے, اسپیشلی کنسیڈرنگ کہ جتنا اکنامک ٹرموائل چل رہا ہے ادھر اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے. تو ایسے کون سے میجر چیلنجز ہیں جو اس کی وجہ سے یہ آ رہے ہیں؟ فارچونیٹلی آئی ٹی انڈسٹری کیونکہ موسٹلی اٹ از فوکس آن ایکسپورٹ, تو جو کرنسی کی جو ڈپریسیشن ہے اس سے فائدہ تو وہ انڈسٹری کو ہوا, نقصان نہیں ہوا. ایک تو یہ تھا. جی. پھر پولیٹیکلی بھی اتنا امپیکٹ نہیں ہے کہ ہم لوگ سب لوگ انٹرپرینورز ہیں اور ہم ڈپینڈنٹ نہیں ہیں کسی بھی فیورز کے پبلک